بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے چلاک بہو۔ گاؤں میں ایک شریف اور نیک دل عورت رہتی تھی جس کا نام حلیمہ تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے جوان، محنتی اور اپنی ماں کے فرما بردار تھے۔ وقت گزرتا گیا، حلیمہ نے اپنے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ بڑی بہو نائلہ، درمیانی بہو شمائلہ اور سب سے چھوٹی بہو مہوش تھی۔ تینوں خوبصورت تھی مگر مزاج الگ الگ تھے۔ نائلہ بڑی بہو ہونے کے ناطے گھر کے فیصلوں میں دخل دینا چاہتی تھی اور تعلیم یافتہ اور بولنے میں بھی تیز تھی۔ کچھ دنوں میں ہی اس نے محسوس کیا کہ اگر ساس کی بات مانتی رہی تو گھر میں اس کا کنٹرول نہیں رہے گا۔ آہستہ آہستہ اس نے شوہر کو ماں سے دور کرنا شروع کر دیا اور حلیمہ کو نظر انداز کرنے لگی اور اکثر چھوٹے موٹے جھگڑے کھڑے کر دیتی۔ شمائلہ درمیانی بہو، وہ تھوڑی خاموش مزاج اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بڑی بہو کیا کیا کھیل کھیل رہی ہے مگر اسے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ مہوش سب سے چھوٹی بہو بیچارے بہت معصوم لگتی تھی مگر اندر سے بہت چالاک تھی۔ وہ نرمی، میٹھے بول اور خدمت گزاری سے سب کا دل جیتے لگائی رکھتی تھی۔ حلیمہ کو لگا جیسے وہی ایک بہو ہے جو اسے ماں سمجھتی ہے لیکن دراصل چالاکی وہی کر رہی تھی۔ مہوش نے پہلے نائلہ کے خلاف باتیں کرنی شروع کی کہ وہ گستاخ ہے، بے زبان ہے، زبان دراز ہے اور گھر میں فتنے ڈال رہی ہے۔ حلیمہ ویسے ہی نائلہ سے خفا رہتی تھی، اس لیے اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی۔ پھر مہوش نے شمائلہ کے خلاف کہنا شروع کر دیا کہ وہ دل میں بغض رکھتی ہے اور اسے جلن محسوس ہوتی ہے۔ مہوش کا مقصد واضح تھا، حلیمہ اور اس کے بیٹوں کے درمیان میں باقی دونوں بہوؤں کے خلاف زہر بھرنا تاکہ وہ خود گھر کی ملکہ بن جائے۔ ایک دن حلیمہ کو سخت بخار ہو گیا۔ نائلہ اور شمائلہ نے تماداری کی کوشش کی مگر مہوش نے انہیں روک دیا۔ امی کو شور پسند نہیں ہے، بس مجھے رہنے دیں ان کے ساتھ۔ حلیمہ خوش تھی کہ مہوش اس کی اتنی خدمت کر رہی ہے مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ رات کو جب وہ نیم بے ہوش تھی تو مہوش اس کے بیٹوں سے کہتی، امی نے کہا ہے کہ بڑی اور درمیانی بہو کو ان سے دور رکھا جائے، وہ ان سے خوش نہیں ہیں۔ تھوڑے دنوں میں نائلہ اور شمائلہ کو محسوس ہونے لگا کہ انہیں ایک الگ کر دیا جا رہا ہے۔ شوہر نے نہ بات سنتے ان کی بات، ساس شک بھری نظروں سے دیکھتی اور مہوش ہر وقت حلیمہ کے ساتھ چپٹی رہتی۔ آخر کار ایک دن شمائلہ نے ہمت کر کے حلیمہ سے پوچھ ہی لیا، امی ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، آپ کیوں ہمارے ساتھ ناراض رہتی ہیں؟ حلیمہ حیران ہوئی، میں اور ناراض؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ یہ سن کر نائلہ بھی آ گئی اور کہا، ہم سے کیا ہو گیا ہے، ہماری شکل تک نہیں دیکھنا پسند کرتی۔ اب حلیمہ کو شک ہو گیا۔ اس نے خود تحقیق شروع کی اور وہ ساری حقیقت کھل گئی۔ مہوش کی چالاکی، اس کی میٹھی باتوں کے پیچھے زہر اور باقی دونوں بہوؤں کے ساتھ کی گئی ناانصافی۔ حلیمہ نے فوراً گھر والوں کو جمع کیا اور کہا، میں نے زندگی میں ایک بڑی غلطی کی، میں نے سچ دیکھنے سے پہلے دوسروں کی باتوں پہ یقین کیا۔ مہوش کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، وہ خاموش کھڑی رہی۔ حلیمہ نے اس سے کہا، چالاکی عاجزی جیت دیتی ہے مگر سچ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اس واقعے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ نائلہ اور شمائلہ کو عزت ملی، مہوش کو اس کی سازشوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اخلاقی سبق: کبھی کسی کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں۔ چالاکی صرف وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے لیکن انجام اکثر ہی برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔